پاکستان کی امن کے لیے سفارتی کوششیں کامیاب، امریکہ اور ایران میں معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پایا۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں عمل درآمد سے قبل تکنیکی امور پر مشاورت ہوگی۔ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روکنا شامل ہے۔ معاہدے کے لیے قطر، سعودی عرب، ترکیہ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تعاون پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر۔ سب کو مبارکباد۔ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ اب ہرمز جمعے کو معاہدے پر دستخط کے بعد کھل جائے گی۔ ایران امریکہ معاہدہ خطے میں امن لائے گا۔ دونوں ممالک نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے پر اتفاق کیا۔ عالمی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے آپریشن ہوگا۔ سابق صدور ایران کے ساتھ معاملات کرنے میں ناکام رہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل معاہدے سے متعلق جلد بیان جاری کرے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد جمعے سے کرے گا۔ معاہدے کا متن دستخط کے بعد جاری ہوگا۔ آئندہ ہونے والے مذاکرات میں ثالث موجود رہیں گے۔ مذاکراتی عمل میں جوہری معاملات زیر بحث آئیں گے۔ ایران پر پابندیوں کے خاتمے پر بھی بات ہوگی۔ اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی اور جنگ کے خاتمے پر بھی بات ہوگی۔ مذاکرات میں ایران کی تعمیر نو کے طریقہ کار بھی زیر بحث آئیں گے۔ اپنے مطالبات کو شامل کرنے تک ایم او یو پر اتفاق نہیں کیا۔ کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ایران صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف، کہا کہ ایرانی عوام کے سامنے خود کو جوابدہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں۔ قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ تنقید معاشرے کا حق ہے، مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے، اب ہرمز کھولنے کی شک معاہدے میں شامل ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے ایٹمی مواد نکالنے کی جلدی نہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے ایران کو نقد رقم نہیں دی جائے گی۔ ایران پر پابندیاں ممکنہ طور پر نرم کی جا سکتی ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ تمام فریق آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔ قطر کا پاکستان اور تمام علاقائی و بین الاقوامی فریقوں سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران امریکہ امن معاہدے پر بیان، ٹویٹ میں کہا اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کر دکھایا۔ برطانیہ اور فرانس کا امریکہ اور ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں کہ امریکہ، پاکستان، قطر، دیگر فریقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ہرمز میں بغیر کسی رکاوٹ کے آمد و رفت بحال ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہرمز کو فوری و بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھولا جائے۔ فرانس لبنان کی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران حتمی معاہدے تک جوہری پروگرام کی موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کا پابند ہوگا۔ ایران یورینیم کی افزودگی، جوہری تنصیبات میں توسیع فوری طور پر روک دے گا۔ امریکہ ایران پر تیل کی پابندیاں ختم کرے گا۔ امریکہ ایران کے $25 ارب کے منجمد اثاثے بحال کرے گا۔ ابتدائی معاہدے کے بعد آئندہ 60 دنوں میں حتمی معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ حتمی معاہدے تک ایران پر کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ واشنگٹن علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو اور ترقی کا منصوبہ تیار کرے گا۔
امریکہ ایران امن معاہدے کے اثرات، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ۔ امارات مربن کروڈ آئل کی قیمت $83 فی بیرل ہو گئی۔ سابق امریکی صدر اوباما نے 2015 کے جوہری معاہدے کو مؤثر قرار دے دیا۔ کہا کہ نیا ایران معاہدہ 2015 کے جوہری معاہدے سے بہتر نہیں ہوگا۔ یہ توقع غیر حقیقی ہے کہ نئی ڈیل بڑی بہتر ثابت ہوگی۔ معاہدہ طویل عرصے تک کامیاب رہا۔ امریکہ نے خود اس سے علیحدگی اختیار کی۔ جنگ سے بچنے کے لیے بعض اوقات جزوی معاہدہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ امریکہ مسائل کا حل صرف دھونس یا بمباری سے نہیں نکال سکتا۔ جامع سفارتکاری ہی پائیدار حل کا راستہ ہے۔ ڈیموکریٹ ارکان کانگریس نے ٹرمپ کی مجوزہ ڈیل خوفناک قرار دے دی۔ مین مولٹن نے کہا ہے کہ معاہدہ ایرانی سپریم لیڈر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی دستاویز ہے۔ $100 ارب خرچ ہو چکے، 14 امریکی فوجی مارے جا چکے۔ ڈیل سے صرف اب نہ ہرمز کھل جائے گی۔ ہرمز احمقانہ جنگ سے پہلے ہی کھلی تھی، یہ کیسی جیت ہے؟ دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور امن کوششوں کی معطرف۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ مثبت پیش رفت خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ عاطی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مثبت پیش رفت خطے کے امن، سلامتی، استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاست کی بقا کے لیے سیاست قربان کی۔ ملک کے دیوالیہ ہونے پر شرط لگ رہی تھی جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسے وقت میں ہمت کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا کہ ہم IMF کے پروگرام میں نہ جاتے تو آج یہ بحالی ممکن نہ ہوتی۔ IMF کو خط لکھ کر کہا گیا پاکستان کو قرض نہ دیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم کا ملکی استحکام میں اہم کردار۔ پاک حکومت کی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا۔ میکرو اکنامک کے استحکام آ چکا۔ اپوزیشن تسلیم کرے، ہم جب اپوزیشن میں تھے تب بھی بات چیت کی پیشکش کی تھی، آج حکومت میں ہیں، بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں۔